سورہ تحریم کی ایک دعا ہے بہت ہی خوبصورت. آیا نمبر 8 میں دعا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور مغفرت کر دے ہماری، بخشش کر دے ہماری، بے شک تو ہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ہم اس دنیا میں اس دعا کو مانگتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا نور مکمل کر دیں آخرہ میں اس وقت، اور اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں. اللہم اجرنا من النار. جب بھی جہنم کا ذکر آئے تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آگ سے بچا لیں. آیا نمبر 22 للطاغین مآبا. سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. طاغین سرکش، طاغی ہوتا ہے نا سرکش، یعنی حد سے گزر جانے والا. اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے اس دنیا میں، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات دکھاتے ہیں، قرآن کی نشانیاں دکھاتے ہیں. کبھی اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کشادگی، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں. محبت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ وہ کسی طرح پلٹ آئے رب کی طرف. لیکن جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ڈھیٹ بن جاتے ہیں. ان کو جب حق نظر بھی آ جاتا ہے تو بس انہوں نے ماننا نہیں، کیونکہ وہ ڈھیٹ ہو گئے. اب انہوں نے بدلنا ہی نہیں ہے. ان کو پتہ بھی ہے یہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بدلتے ہی نہیں اپنے آپ کو. جان بوجھ کر نہ مانا، جان بوجھ کر سرکشی کرنا، غلط کام کرنا. اب ایک بچہ ہے، اگر اس کو ماں بتاتی ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ بچہ سمجھ گیا غلط کام ہے، لیکن اب جان بوجھ کر اگر کہے گا کہ میں یہی کروں گا، ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ماں کو، تو ماں کو کتنا غصہ آتا ہے کہ تمہیں جب بتایا تو الٹا ضد میں یہ کام کر رہے ہو. تو یہ تو ایک کمزور سی مثال ہے دنیا کی، اس سے کیا مقابلہ یہ قرآن کی آیات کا. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتنے محبت سے بتاتے ہیں بار بار. تو جو لوگ جان سے ہٹ درم ہو جاتے ہیں، جیسے وہ مشرکین مکہ، اب ان کو پتہ بھی چل گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ انکاری تھے اس قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے جان بوجھ کے انکاری تھے، ضد میں آ گئے تھے. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اب وہ تو سرکش ہے نا. طغیان الماء کہتے ہیں کہ جب پانی سرکش ہو جائے، کنٹرول میں نہ آئے. جیسے کبھی سونامیز دیکھیں، فلڈ دیکھیں، پانی قابو میں ہی نہیں آتا. اگر آپ ایک گلاس میں ہی پانی ڈالیں، دیکھیں اسے بھرتے جائیں تو وہ گرتا ہی جاتا ہے، اسے کوئی سنبھال نہیں سکتا. یعنی کہ اپنی حدود سے باہر نکل جانا. جب یہ انسان بھی اپنی حدوں کو پار کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ طاغی ہیں. یہ جہنم جو ہے ان طاغیوں کا، طاغین کا مآب ہے، ٹھکانہ ہے. اب وہ اپنے اس ٹھکانے میں کب تک رہیں گے؟ آیا نمبر 23 میں آتا ہے لابثین فیہا احقابا. ہمیشہ رہنے والے اس میں، مدتوں میں، صدیاں گزر جائیں گی، وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے. ایک حقب 80 سال کا بتایا گیا ہے. اب دیکھیں 1 سال گزرتا ہے تو ایسے 80 سال گزر جائیں گے. یہاں 1 سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے. اب ایک دن کا آتا ہے کہ وہاں کا ایک دن 1000 سال جتنا ہوگا. اللہ اکبر. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھیں 80 سال ایک حقب میں گزار دیں گے وہ، اور اس کے بعد ایک حقب ختم ہوگا تو انہیں بتایا جائے گا کہ اب دوسرا حقب شروع ہو گیا ہے. جب اس طرح وہ حقب ایک کے بعد دوسرا ختم ہوگا اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ اب ہماری سزا ختم ہوگی، لیکن بتایا جائے گا ابھی ایک اور حقب ہے. یعنی ہمیشگی کا ٹھکانہ. یہ ذہنی ٹارچر بھی ہے ان کے لیے کہ وہ انتظار ہی میں رہیں گے کہ اب ختم ہوئی سزا، لیکن حقب ختم ہی نہ ہو پائیں گے. استغفر اللہ ربی. اور ادھر وہ کریں گے کیا؟ انہیں ملے گا کیا؟ آیا نمبر 24 میں آتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا.
نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی پینے کی چیز۔ اب آگ میں انہیں کیا ٹھنڈک ملے گی، اور جب اتنی گرمی سے جل رہے ہوں گے، ان کا برا حال ہو رہا ہوگا، تو انہیں پیاس لگے گی، پانی چاہیے ہوگا ان کو۔ تو کیا اب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کچھ بھی پانی نہیں ملے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ آیا نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، کچھ پانی تو ملے گا، لیکن وہ پانی بھی کیسا ہوگا؟ کھولتا ہوا اور زخموں کا گندا غلیظ پانی، پس جیسے کہ بدبودار غلاظت والا کوئی خون ہو گیا، پیپ ہو گئی جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جس کی بدبو سے بھی ہمیں کراہت آتی ہے، وہ ہوگا۔ کہیں پر آتا ہے کہ ان کو جو یہ تانبا ہوتا ہے، وہ کاپر، وہ پگھلا کر پلایا جائے گا کہ ان کے گلے، آنتڑیاں جل جائیں گی، کٹ جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار۔ جب یہ سزائیں بتائی جاتی ہیں تو بعض لوگ اس پہ بڑا شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایسی اتنی سخت سزائیں ہیں اور یہ کیوں ہیں، تو ہمارا جو دین ہے وہ تو بڑا نرم ہے، تو یہ سزائیں کیوں ایسی ہیں؟ ہمارا جو دین ہے وہ برحق ہے، سچ ہے۔ کوئی اگر کسی کے ساتھ اس دنیا میں بھی زیادتی کرتا ہے نا، تو اس کا ہم کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی اس کو سزا دینی چاہیے۔ کوئی چھوٹے سے مظلوم بچوں کا قتل کر دے تو اس انسان کو قتل کرنے کی سزا بنتی ہے نا، وہ بھی تو انسان سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، کیا اب اس کو چھوڑ دیا جائے؟ یہاں ہمارے قانون بھی یہ سکھاتے ہیں کہ جس نے زیادتی کی، ظلم کیا، تو اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ مظلوموں کا کیا ہوگا؟ ایسے تو ظلم پھیلتا جائے گا، برائی کا بدلہ تو ملے گا۔ آیا نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، جیسا انہوں نے کیا نا اس کا پورا پورا انہیں بدلہ یہ مل رہا ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر انہیں کچھ ٹھنڈک پینے کو کچھ بھی نہ ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی۔ یہ ان کا بدلہ ہے ان گناہوں کا جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، اور سبحان اللہ پورا کا پورا بدلہ ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے بدلہ لینے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا انصاف اور عدل ایسا ہے کہ وہ اتنا ہی پائیں گے برائی کا بدلہ جتنا انہوں نے کیا، زیادہ نہیں۔ یہاں پر تو کسی کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو 4 تھپڑ آگے سے لگا دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ عز و جل کی ذات، وہ القہار، الجبار، العظیم، پورا ہی بدلہ دیں گے، بڑھا چڑھا کر سزا نہیں ملے گی۔ آیا نمبر 27 میں انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید ہی نہ رکھتے تھے حساب کی۔ جب انہیں اتنا بتایا جاتا تھا کہ آخرہ کی تیاری کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، اس قرآن سے، اس دین سے جڑ جاؤ، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کے اساتذہ بار بار ان کو بتاتے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، پر وہ نہ بات سنتے تھے، ضدی ہٹ درم ہو گئے تھے، انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کوئی، ہاں ٹھیک ہے جو بھی کر لو، یہ تو بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں قرآن کی، ایسا تو کیا ہوگا، اس دنیا کی زندگی میں ہم جی لیں، یہاں پر مزے کر لیں، جو دل میں آیا وہ کر لیا، کوئی اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی، اپنے حساب کے دن سے نہ ڈرے، ان کو کوئی اللہ سے ملنے کی امید نہ تھی، اس حساب کے دن کا کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے اس قرآن، اس کلام کو جھٹلایا۔ آیا نمبر 28 میں آتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اس قرآن کو جھٹلا دیا، اس کا مذاق اور اڑایا، ان لوگوں کا مذاق اڑایا جو اللہ کی طرف بلاتے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، تو اس کو ہلکا لیا کہ یہ کیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور مذاق اڑایا ان لوگوں کا بھی جو اس اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی انہیں بلاتا تھا دین کی طرف، آ جاؤ اس دنیا میں نہ پڑو، یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، ایک جیسے سٹیج ڈرامہ لگتا ہے نا، آتے ہیں مختلف اداکار اپنی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہی حقیقت ہے،
یہ تو دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس دنیا کی رنگینی میں نہ ڈوب جاؤ۔ اپنا سارا وقت ادھر لگا دیتے ہیں، اس دنیا ہی کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، کوئی بچوں کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، اور اپنی آخری ہمیشگی کی زندگی کو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے ادھر لوٹ کر جانا ہے، ایک دن ہمارا حساب ہوگا، ہم اپنے لیے کچھ کر لیں۔ یہیں کا کھانا پینا عیش والی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اکثر میرے پاس دکھی والدین آتے ہیں، اس غم میں روتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ سرکش ہو گئی، باغی ہو گئی، برائیوں میں پڑ گئے ہیں، گناہوں میں پڑ گئے ہیں، ڈرگز، ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں دین کی، اور وہ بات ہی نہیں سنتے، ہر طرح کی برائی کی لت لگ گئی ہے ان کو۔ ان کے ماں باپ روتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی آخرہ کے لیے بھیک مانگتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس دن کے حساب سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، لیکن وہ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ اپنے دکھی والدین کے آنسو بھی نہیں ان کو نظر آتے ہیں۔ وہ والدین تو انہی کی بھلائی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ رستہ بھول گئے ہیں نا، تو وہ تو رستہ دکھاتے ہیں۔ سن لو، قرآن کی طرف آ جاؤ، اس دین کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو۔ یہ تو الرحمن کی رحمت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، ہمارے ماں باپ، اساتذہ، ہمارے دوست احباب، جو ہمیں سیدھی راہ کی طرف بار بار لے کر آتے ہیں۔ تو الرحمن کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں ہی بتا دیا کہ ایک دن آنے والا ہے جو بہت سخت ہے، تو اپنی تیاری کر لو اس دن کے لیے۔ یہ تو الرحمن کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے کہ وہ بار بار اپنے بندے کو بلاتا ہے اپنی طرف، اور اس دنیا میں وقت دیتا ہے کہ انسان سدھر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس قرآن میں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر۔ اللہ اکبر۔ آیا نمبر 29 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم نے لکھ کر رکھ دیا ہے کتاب میں۔ اب یہ کون سی کتاب ہے؟ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا آخرہ میں، جو وہ کر کے لایا، اس کی اپنی کتاب۔ ہم یہاں پہ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں جس کو مختلف آتھرز نے لکھا ہوتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے آتھر بھی ہم ہیں، اور اس میں جو کچھ ہم نے لکھا ہوگا نا، اپنے ہی بارے میں لکھا ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں اس کو اس طرح۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کو کتاب میں لکھ لیا ہے، جو ہمارے اعمال ہیں۔ اب ہم ایک بات بھی کرتے ہیں، ہمارے نکلی ہوئی منہ سے ایک بات، کسی کو تانا دے دیا، کسی کا دل دکھا دیا، ہماری ایک آنکھ کی جو پلک جھپکتی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، کسی کی طرف بری آنکھ سے نظر سے دیکھا، کسی کو چھوٹا سمجھا، چھوٹی نظر سے، یہ تو ایسے ہی بس فضول سے لوگ ہیں، ایسی دل میں خیال بھی آیا وہ بھی لکھا گیا، کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ وہ بھی لکھ لی گئی، کسی کے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی برا قدم اٹھایا، وہ ہر چیز لکھ لی گئی۔ اور ہم اگر دیکھیں تو ہم ہی اس کو لکھ رہے ہیں نا، اگر ہم نے ایک برا کام کر بھی دیا تو ہم اس کو پلٹ دیں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور دوبارہ اس کے اوپر نیکی کر لیں، تو وہ ہماری جو کتاب ہے، جو ہمارے نام کی ہوگی، اس سے وہ برائی ہٹ جائے گی، اور اس کے اوپر لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اس نے یہ نیکی کر لی۔ تو اب ہم ذمہ دار ہیں اس بک کے، اس کتاب کے، اس نامہ اعمال کے۔ اگر تو ہم اس میں نیکیاں بھریں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کتاب کو اپنی ہی برائیوں سے لکھ دیں کہ میں نے یہ برائی کی، کسی کو برا کہا، کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی، ایک ایک برائی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس ساری کا شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسی کتاب ہوگی، شاید دیکھیں وہ کتاب کھولیں گے تو ایک مووی چل پڑے گی ہماری زندگی کی، ہم نے جو کیا۔ تو اب خود اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کریں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں، بجائے کہ اس میں برائی کے کام لکھے ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں سے شروع کریں، سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں نا، ان سے محبت، پیار، نرمی کے ساتھ سلوک شروع کریں، صبر کے ساتھ، درگزر کے ساتھ ان کو ڈیل کریں، اور پھر آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے نیکیاں کیسے ہم کریں، برائیوں سے کیسے بچیں، پھر اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔
ہمیشگی کی آگ سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ضدی ہٹ درم بن گئے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس چکھو، ہرگز نہ ہم زیادہ کریں گے تم کو مگر عذاب میں۔ استغفر اللہ ربی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو عذاب کے سوا اور کچھ بھی نہ ملے گا، اور وہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا کیونکہ ان کے گناہ بھی بڑھتے ہی جاتے تھے، کبھی کم نہیں ہوتے تھے۔ تو اب چکھو اس عذاب کو، تمہیں بہت سمجھایا تھا، بہت بلایا تھا، تم نہیں مانے نا، تو اب چکھو اس عذاب کو۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا that's what you get, you deserved it۔ جو تم نے بویا اب اس کھیتی کو کاٹو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو برے اعمال لے کر آئے تو اب اس کا نتیجہ دیکھو، ان برے اعمال کو اب چکھو عذاب کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہماری ذریہ کو اپنی ناراضگی سے بچا لیں، اس آگ سے بچا لیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔